السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ آج صبح کا ٹائم ہے اور ناشتہ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوا ہے، بلکہ کافی لیٹ ہوا ہے، تقریباً 12:30 بجے کے قریب، کیونکہ آج موڈ نہیں تھا ناشتے وغیرہ کا۔ بچوں نے صبح صبح ناشتہ کر لیا تھا جلدی آج، تو پھر بھی بیٹی کے ساتھ میں نے چلو اس کو بھوک لگی تھی، اس کو میں نے ناشتہ بنا کے دیا، تو میں نے کہا چلے میں بھی ساتھ ہی تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں، کیونکہ پھر میرے بچوں نے اس کے بعد اکیڈمیز وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو مجھے اس کی پھر تیاری کرنی ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو میں نے کہا چلے ناشتہ واشتہ کر کے ایک دفعہ فری ہو کے تو پھر بچوں کو بیٹھ کے کام شام کرواتی ہوں ان کا۔ تو بس ناشتے میں آج کچھ خاص نہیں تھا، میں نے پھر سے پراٹھے ہی بنائے ہوئے تھے آج، کیونکہ اتنی بارش ہوئی ہے کل رات ساری، اتنی بارش ہوئی ہے ادھر کہ کیا میں بتاؤں آپ کو، بڑا برا حال ہوا تھا۔ اتنی بارش نان سٹاپ پوری رات بارش ہوتی رہی ہے یہاں پہ تو، اور واحد تھا اتنا پانی روڈوں پہ کہ کچھ میں کہتی ہوں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنا برا حال تھا یہاں پہ تو بس جو ناشتہ وہی، پھر میں نے کہا بچے کہاں باہر جائیں گے، کوئی تھا بھی نہیں ناشتہ لانے والا، تو پھر یہی ناشتہ کر لیا، اور ساتھ ہی میں نے بچوں کو اکیڈمی بھیج کے اور دال رکھ دیا۔ سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا میں آج بناؤں، موسم بھی ویسا تھا، کچھ گیس کا مسئلہ ہوا تھا، گیس بالکل نہیں ہماری آ رہی تھی، بالکل کم، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چولہے کتنے آہستہ جل رہے ہیں کہ بالکل گیس نہیں، تو میں نے کہا چلے دال رکھ دیتی ہوں، ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی۔ روز روز سمجھ بھی نہیں آتی ہے کیا بنائے بندہ، روز کیا بناؤں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، بڑا مسئلہ یہ کیا بنائیں۔ تو یہ میں آج دال بنا رہی تھی، بس وہی پیلی دال میں بنا رہی تھی آج، تو وہی تمام سپائسز، لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیا، تو میں نے کہا چلے دم پہ بنتی رہے گی، تب تک میں اپنے باقی کام کر لیتی ہوں، نماز وغیرہ میں پڑھ لیتی ہوں، قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ تو کچھ سمجھ نہیں بس آ رہی تھی، کل کی کچھ پریشانی وغیرہ بھی تھی مجھے تھوڑی سی، کیونکہ امی کی طرف کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے رات میں کافی پریشانی ہوئی تھی۔ جاتی تو ہوں میں امی کی طرف، ہفتے میں ایک چکر میرا سنڈے والے دن ضرور لگتا ہے امی کی طرف، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں رات کی بہت پریشان تھی۔ دراصل ان کے ادھر کھانا وغیرہ بن رہا تھا، تو پریشر کوکر لگایا ہوا تھا، تو اس کا بلاسٹ ہو گیا، تو پریشر کوکر کا تو بڑا ٹینشن ہو گئی ایک دم سے کل امی کے گھر میں، پریشر پھٹ گیا، چولہا ٹوٹ گیا ان کا، کیبنٹس نیچے آ گئے، بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے گھر۔ یہ تو شکر ہے اس ٹائم ان کے کچن میں تھا کوئی نہیں، تو شکر ہے سب کی بچت ہو گئی، اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ حادثہ ایک دفعہ پہلے ہوا ہے شادی سے پہلے، کہ میرے سے بھی یہ ہوا تھا، تو لیکن پھر بھی روٹین کے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ تو کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن پریشر پھر بھی میں آج بھی یوز کرتی ہوں، وہ بھی کرنا شروع ہو گئی ہیں دوبارہ سے، لیکن ایک ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھا کہ اس ٹائم کوئی کچن میں نہیں تھا، میں نے کہا چلے شکر ہے یہ بچت ہو گئی ہے، چیزوں کا کیا، چیزیں تو آ ہی جاتی ہیں، بس زندگی ہونی چاہیے بندے کی، شکر اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھے ان کو۔ تو بس آج میں نے یہ تھوڑی سی یہ کی تھی، یہ گھر کی کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھی، پیاز وغیرہ، ٹماٹر، کچھ مرچی وغیرہ، دھنیا، میری چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ ختم ہو گئی تھی، تو یہ آج ہسبینڈ کے ساتھ جا کے لے کے آئی، تو پھر میں نے کہا چلو میں ان کو واش کر لوں، تو واش کرنے کے بعد میں نے کہا چلیں سوکھتی رہیں گی، تب تک میں اپنے باقی کام کر لوں گی۔ تو بس آج یہی ہے، بس آج مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے میں آپ سے کیا باتیں کروں، کیونکہ میرا رات کا مجھے بالکل نہیں بھول رہا کہ کیا ہوا ہے۔ تو بس آپ بھی ضرور دعا کیجیے، سب اللہ تعالیٰ کو اپنی حفظ و امان میں سب کو رکھے، بس سب کی بچیاں، سب کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے ضرور لائک کیا کریے میرے ویڈیو کو، کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور آ کے کائنڈلی بات کیا کیجیے، مجھے بتایا کیجیے کہ میں اور کس کس ٹاپک پہ بنا سکتی ہوں، اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور مجھے بتایا کیجیے آپ کو میرے ولاگس کیسے لگ رہے ہیں، تو مجھے ضرور ٹپ دیا کیجیے آپ کوئی نہ کوئی آ کے۔
اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے جو نئے ہیں، تاکہ میرا کوئی بھی نیا نوٹیفیکیشن آئے آپ تک آتا رہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے اب یہ سب چیزیں واش کر کے اب رکھ دی ہیں ٹیبل پہ سیٹل کر کے۔ میں نے کہا جب ڈرائی ہو جائیں تو پھر میں ان کو جو ہے نا سمیٹتی ہوں، کیونکہ ٹماٹر وغیرہ میں فریز کر لیتی ہوں، میں فریز یوز کرتی ہوں ٹماٹر، اور لہسن ادرک جو ہے وہ میں کٹ کر کے وہ بھی میں فریز کر دیتی ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے تب میں نکال کے پیسٹ بنا لیتی ہوں۔ یہ دال ریڈی ہو گئی ماشاءاللہ سے، بڑی مزے کی بنی تھی اور بچوں نے بڑے ہی مزے سے کھائی تھی، اور ساتھ میں نے خمیری روٹی منگا لی تھی کیونکہ بچوں کا دل نہیں تھا، صبح بھی ناشتے میں انہوں نے پراٹھا کھایا تھا، تو انہوں نے کہا آج ماما ہم پھر روٹی نہیں کھائیں گے، خمیری روٹی منگا دو۔ بیٹے کا دل تھا ذرا دہی وغیرہ کھانے کا تو وہ منگوا لی، ساتھ میں تھوڑا سا سلاد کٹ کر دیا۔ ہسبینڈ تھے نہیں آج، وہ تھرسڈے کو جاتے ہیں اپنے فرینڈس کی طرف، وہاں تھوڑی دعا شعا ہوتی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے ختم وغیرہ میرے ہسبینڈ تھوڑا سا دلانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں ایک تھوڑا سا چینج کچھ عرصے سے لے آئے ہوئے ہیں، یہ کہ ہم تھرسڈے کے دن ہر تھرسڈے کو ہم ضرور جتنی ہماری جیب اجازت دیتی ہے، چاہے وہ جتنے بھی ہو ہماری جیب میں پیسے، ہم ضرور صدقہ خیرات کرتے ہیں اس دن، کہ جمعرات کا دن ہم نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس دن ہر حال میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا ہے۔ تو میں نے اس چیز کو اپنی روٹین بنا لیا ہوا ہے کہ میں کوئی بھی جمعرات کا دن مس نہیں جانے دیتی۔ تو صدقہ خیرات کہتے ہیں نا 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ کو بھی مجھے بھی ضرور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، چاہے کسی کی جیب میں 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ لاکھوں ہزاروں ہوں تو صدقہ خیرات کرو، اگر آپ کے پاس 10 بھی ہیں جیب میں تو آپ اس میں سے 5 کی کر دیں، کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے 100 بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو اس لیے ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک بنا لیا ہوا ہے کہ میں ضرور کروں گی، اور کوشش کرتی ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکوں اور زیادہ کر سکوں، جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں ضرور کرتی ہوں، آپ بھی کیا کریے اور ضرور سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریے۔ تو بس یہ اب کھانا وانا سب کھا رہے تھے، تو بس کھانا وانا کھا کے ہسبینڈ تھے نہیں تو کچھ اتنا دل نہیں کر رہا تھا، تو بچے اکیلے تھے تو میں نے کہا چلو بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں، تو بس اور بس سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بچے بھی ہم بھی بس، اور کھانا شانا بڑے مزے سے بچے کھا رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے گھروں میں انشاءاللہ مجھے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور یہ شام کو جب میں فروٹس وغیرہ لے کے آئی تھی تو میرا بڑا دل تھا چاٹ کھانے کا، بہت دل تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کا بھی دل نہیں تھا، وہ آفس سے آئے تھے، وہ کہتے نہیں جی میں نے بھی نہیں کھانی، بچے بھی نہیں مان رہے تھے کھانے کے لیے، تو پھر میں نے اپنے لیے، بچے دادی جان کے پاس اپنی چلے کے نیچے کھیلنے کے لیے، تو میں نے پھر فروٹ کٹ کر کے تھوڑا سا لیمن ڈال کے چاٹ مسالہ ڈال کے، تو میں پھر اکیلی بیٹھ کے روم میں، ہسبینڈ میرے تھوڑا لیٹ گئے تھے، سو گئے تھے، تو میں ٹی وی لگا کے تو ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے میں نے کہا چلو میں بھی اب تھوڑا سا ریلیکس کروں، اور میں اپنا فروٹ انجوائے کر رہی تھی، بڑا مزہ آیا تھا اس کو کھانے کا۔ اس ٹائم پہ تھوڑا کبھی کبھی دل کرتا ہے بندے کا اکیلا بیٹھا ہو، ذرا سکون سے تھوڑا سا آرام ہو، کوئی ذہنی کوئی پریشانی نہ ہو، تو ریلیکس ہو رہا ہو، تو یہ کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب میرے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا اکیڈمی، تو میں بالکل اکیلی اپنے روم میں بیٹھتی ہوں، یا میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں، یا چائے وغیرہ میں کسی ٹائم پی رہی ہوتی ہوں، تو میں بالکل ریلیکس اس ٹائم کر رہی ہوتی ہوں کہ کوئی کام نہ ہو مجھے، میں بالکل اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے تو آرام سے فریش ہوں، کیونکہ آپ کا مائنڈ فریش ہوگا تو آپ بھی فریش ہوں گے۔ اگر 24 گھنٹے دماغ کے اوپر چیزیں سوار ہوں گی تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر چیز کو مینیج کرنا، آپ کی اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کیجئے، اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کیا کیجئے، اور بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔